الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے مسائل کے حوالہ سے دو قسطیں انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اب اس قربانی پر جو اشکالات اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ہم ان شبہات کے جوابات نشستوں کی صورت میں قسطوں کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بے نماز کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے، یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک موصوف ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بے نماز کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے چند ایک دلائل پیش کیے ہیں، تو آئیں پہلے ذرا اس کے دلائل کو سنتے ہیں، پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ بے نماز کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ بے نماز کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز میری قربانی۔ تو اگر نماز ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کہے گا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي؟ اور بے نماز کفر کرتا ہے، بے نماز شرک کرتا ہے، بے نماز کے اعمال ضائع ہیں۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو اگر اس نے کر بھی لی اور عصر چھوڑ دی تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس نے قرآن کریم سورۃ الکوثر کی دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اس میں پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں قربانی کا ذکر ہے۔ پہلے نماز کا تذکرہ ہے، بعد میں قربانی کا تذکرہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوگی تو قربانی ہوگی، نماز نہیں تو قربانی بھی نہیں۔ دیکھیں حضرت، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دو حکم دیے ہیں، نمبر ایک نماز پڑھو، نمبر دو قربانی کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں دو حکم ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا قرآن شریف میں ہے کلو وشربو، روٹی کھاؤ اور پانی پیو۔ اب اگر کسی نے پانی پیا تو کیا مطلب ہوگا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، تو لہٰذا پانی بھی اس کے پیٹ میں داخل نہیں ہوگا۔ دو حکم ہیں، اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کر رہا یا سستی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، گناہ ہے، بہت غلط کر رہا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر دو، اس نے آیت مبارکہ تلاوت کی إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس میں بھی پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے، تو مطلب وہی ہوا، نماز ہوگی تو قربانی ہوگی۔ دیکھیں حضرت موصوف، اس آیت مبارکہ میں اخلاص کا بتایا جا رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی سب کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونے چاہیے، سب کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور یہ قربانی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تو کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی جن روایات میں بے نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فقد کفر، سب حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں والا عمل کیا ہے اس نے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر چار، جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بارے میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال اور مال سب ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ لیکن اس حدیث مبارک میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی آیت یا حدیث مبارک ہو تو وہ ہمارے سامنے پیش کرو، ورنہ یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں تحریف ہے
جو انتہائی غلط کام ہے۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اہل حق اہل سنہ والجماع کے ساتھ جوڑا ہے، انہی کے ساتھ وابستہ رکھے، کل قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔